نانا کی قبر چھوٹی ہائے وطن بھی چھوٹا، وہ گھر جو فاطمہ کا کل تک بسا ہوا تھا، اجڑا ہوا وہ گھر ہے اور کفار کا لشکر ہے اور واقعہ کربلا کا پس منظر اس عنوان سے ہم قائم ٹی وی کراچی کے پاکستان کے اسٹوڈیوز میں اس وقت حاضر ہیں پہلا پروگرام کرنے کے لیے، اور پروگرام کی ابتدا جو اس عنوان کو بھی واضح کرتی ہے، بلکہ یوں کہیں کہ کوزے میں سمندر کو بند کر لیتی ہیں، وہ امید فاضلی مرحوم کا شعر ہے۔ ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی، بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی۔ یہ وہ شعر ہے کہ جب ہم نے امید فاضلی مرحوم کے منہ سے پہلی مرتبہ سنا تو ہم نے اس کی معنویت پہ جب غور کیا تو حقیقت ہے کہ اس میں امام حسین علیہ السلام تک کا جو زمانہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوششوں کے ساتھ جو انہوں نے مشن اپنا پیغمبری کے شروع کیا، تو پوری کی پوری تاریخ اس کے اندر سمٹ کے آ گئی۔ ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی، بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی۔ یہ تو کربلا کے پس منظر کا ایک پہلو ہے کہ جو قریش اور دیگر قبائل کے درمیان چپقلش پیدا ہوئی، تو اس چپقلش کا نتیجہ جو ہے وہ پھر بعد میں کیا نکلا، کیونکہ اس موضوع کو ہم تھوڑا سا تفصیل سے اس لیے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ واقعہ کربلا کا پس منظر عموماً اس طرح سے شروع کیا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام تشریف فرما تھے مدینے میں مسجد نبوی میں، اور قاصد آیا اور اس نے کہا کہ بھئی حاکم وقت نے آپ کو، گورنر نے بلایا ہے، اور پھر وہاں سے وہ گفتگو شروع ہوتی۔ واقعہ کربلا کا پس منظر بہت سارے پہلو رکھتا ہے، اور ان میں سے ایک پہلو کو آج ہم مختصراً آپ کے سامنے پہلے پروگرام میں عرض کریں گے۔ اب وہ پس منظر یہ ہے کہ ہمیشہ ایک بات ذہن میں یہ رکھنی چاہیے کہ نبی کسی بھی دور کا نبی ہو، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ اعلان نبوت کرتا ہے، رسالت میں مبعوث ہوتا ہے، تو کہتا ہے، بتاتا ہے لوگوں کو کہ میں نبی ہوں۔ اب جو لوگ اس کی دعوت کو، اس کی نبوت کو تسلیم کرتے چلے جاتے ہیں، وہ اس کی امت بنتے چلے جاتے ہیں، چاہے وہ ایک وقت میں ایک آدمی ہو، چاہے 3 آدمی ہوں، جیسے ابتداً حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام تھے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ بتاتے ہیں، تاریخ طبری کی روایت ہے کہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ میں ایک نوجوان آیا اور اس نے کھڑا ہوا قبلہ رخ، اور اس کے پیچھے ایک بچہ آیا 10-12 سال کا، 10-11 سال کا، وہ کھڑا ہوا، اور پھر ایک عورت آئی، وہ پیچھے کھڑی ہو گئی، اور تینوں نے کوئی عبادت جو تھی وہ شروع کی۔ تو میں نے پوچھا جناب ابو طالب سے کہ یہ کون ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں۔
اور میرا بھتیجا جو سب سے آگے ہے محمد، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ جو پیچھے عورت کھڑی ہوئی ہے یہ اس کی بیوی خدیجہ ہے، اور اسی صورت سے یہ جو بچہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میرا بیٹا علی ہے۔ ابھی یہ جو دین ہے اس کے مطابق یہ عبادت کرنے والے، ادا کرنے والے، یہ تین ہی افراد ہیں اس کا۔ تو تھا یہ کہ جس طرح سے لوگ کسی نبی کی نبوت کو قبول کرتے چلے جاتے ہیں، وہ ان کی امت جو ہے وہ تشکیل پاتی چلی جاتی ہے۔ پھر جب لوگوں کی تعداد بڑھتی ہے تو ان کی عموماً 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے کہ جو دل و جان سے اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ نبی، اور خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ جیسے ابھی ہم نے ان کا نام لیا، اور پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام اور دیگر لوگ جن کے نام ہمیں ملتے ہیں، یا جو دعوت ذوالعشیرہ میں بلائے گئے اور ان میں سے انہی لوگوں نے گویا لبیک کہا اور تو کسی نے کہا۔ تو یہ ایک امت تشکیل پاتی ہے۔ 3 قسم کے اس میں پھر لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو دیکھتے ہیں کہ یہ دعوت کامیاب ہو رہی ہے تو مصلحتاً ساتھ ہو جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں منافقین۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو صرف اپنی ذاتی مفاد کے خاطر اور مال و دولت کے خاطر یا کوئی جاہ و منصب کے خاطر وہ سامنے ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں سامنے۔ ان میں اور منافقین کے گروہ میں فرق یہ ہے کہ منافق کا کردار اس طرح دوہرا ہوتا ہے کہ وہ جب اپنے لوگوں کے درمیان جاتا ہے تو کہتا ہے ہم تم میں سے ہیں، اور جب ان کے درمیان آتا ہے، ایمان والوں کے درمیان، تو کہتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کو سورہ بقرہ میں اس طرح سے بیان کیا گیا کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ الشَّيَاطِينِ، جب وہ اپنے شیاطین کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نحن معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ہم ان سے مذاق کر رہے تھے، ان لوگوں سے تو ہم مذاق کر رہے تھے۔ لیکن یہ جو دوسرا گروپ ہے یہ بنیادی طور کے اوپر ایسے لوگوں کے اوپر جرت اور جسارت رکھنے والے گروپ پہ مشتمل ہوتا ہے کہ جو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ مادی مفاد جو ہے وہ کس طرف آ رہا ہے، کیسے ان کے ساتھ ہے، تو وقتی طور کے اوپر وہ ساتھ ہو جاتے ہیں۔ جیسے سورہ اعراف میں ایک بات کہی گئی ہے، سورہ اعراف کی آیت ہے کہ یہ اس طرح سے ان کی مثال ہے جیسے ایک دیوار پر بیٹھے ہوئے ہوں اور دونوں طرف دیکھ رہے ہوں، اگر لشکر اسلام کو کامیابی ملتی ہے تو وہ اس طرف کود جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بھی تو تمہیں میں سے ہیں، اور اگر دیکھتے ہیں کہ کچھ ہزیمت ہو رہی ہے یا یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں تو دیوار سے اپنی طرف پھلانگ جاتے ہیں۔ تو اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ بھی اس کے دعوت کا بظاہر حصہ اس گروپ کا بن جاتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ جہاں تک بنو امیہ کا تعلق ہے، بنو ہاشم نے جب یہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوی نبوت کیا اور لوگوں کو بتایا مجھے نبی بنایا گیا ہے، تو بنو امیہ نے یہ بات سمجھی کہ بنو ہاشم نے یہ بنیادی طور کے اوپر ایک کھیل کھیلا ہے قوت حاصل کرنے کے لیے، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ بنو امیہ کے اوپر ان کو کسی صورت سے فضیلت حاصل ہو جائے، کیونکہ یہ وہ دور ہے کہ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرورش پا رہے ہیں، اور
یہ تھا کہ جناب عبداللہ کے ظاہر کہ یہ یتیم تھے، اور بھی دوسرے بھائی جو تھے مالی اعتبار سے کمزور تھے وہ تھا، تو کسی کو حضرت عباس نے لے لیا تھا اپنی کفالت میں، کسی کو طالب نے لے لیا تھا، کسی کو عقیل نے لے لیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے حصے میں آئے تھے۔ تو مالی حالات کچھ اچھے نہیں تھے بہت زیادہ، اس لحاظ سے بنو امیہ نے یہ سوچا کہ یہ شاید اپنے مالی حالات کو بہتر کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور افضل تو ہم لوگ ہیں۔ جب اپنی افضلیت کا انہوں نے گویا کہ وہ کر لیا، کہ طے کر لیا کہ افضل تو ہم لوگ ہیں، تو اس طرح سے یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھنا شروع ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو دیگر قبیلے تھے انہوں نے بھی مخالفت کی، اور بنو امیہ نے ان کو مخالفت کے لیے آمادہ کیا۔ تو جہاں ہم عزیزان محترم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو تاریخ میں یہ بعض مورخین نے جو جدید ہیں انہوں نے اس بات کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی اپنے تئیں کہ یہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ کچھ اصولی باتیں تھیں، اور اس کی دلیل میں وہ یہ لائے ہیں کہ ہم بعد میں بھی دیکھتے ہیں کہ بنو ہاشم کے بنو امیہ سے، بنو امیہ کے لوگ بنی ہاشم سے اپنے رشتہ داریاں قائم کرتے تھے اور سب کرتے تھے۔ یہ دلیل اس لیے کمزور ہے کہ بنو ہاشم ہوں یا بنو امیہ، ان کی رشتہ داریاں ہر قبیلے میں تھیں، اور جو قبیلہ نسلی طور کے اوپر ایک اچھا اور معزز قبیلہ سمجھے جاتا تھا، تو خراب تو بعض افراد ہوتے ہیں نا، کوئی پورا کا پورا قبیلہ تو خراب نہیں ہوا کرتا، تو ان سے وہ رشتہ داریاں کرتے تھے۔ جیسے امام حسین علیہ السلام نے جناب ام لیلہ سے عقد فرمایا کہ جن سے جناب علی اکبر علیہ السلام جو تھے وہ متولد ہوئے۔ اسی طرح سے ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ جو ام المومنین بنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عقد فرمایا، اور یہ وہ تھیں کہ جب باپ ان کے گھر آیا تو اس کو بستر پہ بیٹھنے لگی تو آپ نے ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ تم اس پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ یہ رسول اللہ کا وہ ہے، اور تم مشرک ہو اور نجس ہو، تم کو میں نہیں یہاں بیٹھنے دوں گی، باپ کو ٹھوک دیا۔ تو بنیادی طور پہ کسی قبیلے میں یا اس کے کسی سردار کا برا ہونا یا دشمن ہونا اہل بیت کا یا رسول اللہ کا یا اسلام کا، اس بات کو مستلزم نہیں ہے، لازم نہیں ہے کہ وہ باقی سب کے سب جو ہیں وہ بھی غلط ہوں، خراب ہوں۔ تو اس طرح سے رشتہ داریاں تقریباً ہر قبیلے میں قریش کی بھی تھیں، اور قریش سے ہر قبیلے کی رشتہ داری تھی۔ تو یہ دلیل تو جو ہے علمی طور کے پر بہت ہی بودھی دلیل ہے جس کو لینا چاہیے۔ اصل جو بات تھی وہ یہ تھی کہ جو حج کے مناسب تھے، جیسے سقایا ہے اور ضیافہ ہے اور دوسری چیزیں تھیں، تو اس میں جو اہم ترین سمجھا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ ان کو کھانا کھلانا، حاجیوں کو ان کی ضیافت کرنا، ان کو پانی پلانا اور ان کے انتظامات کرنا، یہ سب سے اعلیٰ عہدہ سمجھا جاتا تھا، اور یہ قریش کو ملا۔ یہ قریش کو کیوں ملا؟ بنی ہاشم کو کیوں ملا؟ بنی ہاشم کو اس لیے ملا کہ تاریخ ہمارے وہاں چھپائی جاتی ہے، لیکن تاریخ میں تو لکھا ہوا ہے، بیان نہیں کیا جاتا کہ حضرت عبد المطلب اور ان کے والد جناب ہاشم یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے مکے سے جانے والے جو قافلے تھے تجارتی، شام کو، یمن کو اور مختلف علاقوں میں، ان کو امن نہیں تھا، رستے میں ڈاکو لوٹ لیا کرتے تھے، یا وہاں سے جو آ رہے ہوتے تھے قافلے ان کو ڈاکو لوٹ لیا کرتے تھے، یا اس جگہ پہنچتے تھے تو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بدسلوکی کرتے تھے، مال لے لیا کرتے تھے، تجارت نہیں کرنے دیتے تھے۔ تو جناب ہاشم نکلتے ہیں، مکے سے جاتے ہیں، عبد المطلب ساتھ ہیں، اور مختلف قبیلوں میں جو بڑے بڑے قبیلے ہیں ان سے جا کے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو جو بنیاد ہے زندگی کی وہ تو معاش ہے،
تو اگر تم لوگ سب آپس میں ہم سب معاہدہ کر لیں کہ بھئی ہم ایک دوسرے کے قافلوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اور تجارت کروائیں گے، سب کریں گے، تو یہ کہ تمہارے بھی معاشی صورتحال بہتر ہوگی، یہاں کی بھی بہتر ہوگی، سب قبیلے خوش ہو جائیں گے۔ تو ان کی ذہن میں یہ بات آ گئی اور انہوں نے معاہدے کیے، بہت سے معاہدے ہیں بہت جگہ کہ جہاں خود جناب ہاشم گئے ہیں، اور بہت سارے معاہدے وہ ہیں کہ جہاں جناب عبد المطلب نے جا کے اس کو کیے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ہوا کہ ان کی بدولت مکے میں اور تجارت اور مکے سے باہر تجارت، یمن اور شام وغیرہ، یہ ساری تجارت جو تھی وہ شروع ہو گئی، اور اس طرح سے بنو ہاشم کو اور جناب ہاشم کو اور ان کی اولاد کو مختلف ممالک میں اور قبائل میں ایک بڑی مرکزی حیثیت جو تھی وہ حاصل ہو گئی، جو بنو امیہ کو بالکل پسند نہیں تھی۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ اترا، یہ جو سورہ نازل ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ قریش یعنی رب کعبہ کی گویا کہ قسم کی جا رہی ہے کہ اس کی عبادت کرو، اس لیے کہ وہی ہے کہ جس نے سردیوں اور گرمیوں میں سفر جو ہے وہ تمہارا آسان کیا، بنایا، اور تمہیں اس قابل کیا کہ تم اپنا معاش جو ہے اس کو حاصل کرو، اور تم اپنے اولاد کو اور اپنے قبیلے والوں کو طعام پہنچا سکو۔ تو اس کا اس معاہدے کا قرآن مجید میں ذکر آیا۔ ایک عجیب بات ہم آپ حضرات سے، سامعین و ناظرین سے شیئر کریں کہ یہ جو دستاویز لکھی گئی ہے، اس میں آخر میں یہ جملہ ہے موجود جو بڑا اسٹرائکنگ ہے، وہ یہ ہے کہ اور اس معاہدے پر گواہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے دو فرشتے۔ تو جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ قبیلہ بنی ہاشم اور قبیلہ قریش کے جو لوگ تھے وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے اور وہ بھی انہی بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور یہ کیا کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے، یہ اس کی نفی کرتا ہے۔ اسی صورت سے ابن ندیم نے اپنی کتاب میں جناب عبد المطلب کا ایک وہ دیا ہے کہ ان کا کسی کے اوپر قرض تھا، اس کو وہ قرض دینا تھا، تو اس کی دستاویز لکھی جاتی ہے، اس میں بھی بین یہی جملہ آیا ہے کہ اس کے اوپر گواہ ہیں اللہ اور اس کے دو فرشتے، اور یہ ہم دونوں کے درمیان گویا ایک معاہدہ ہے کہ تم اتنے عرصے میں وہ پیسہ مجھے جناب عبد المطلب کو وہ واپس کر دو۔ تو اس طرح سے گویا کہ خدا پرستی اور توحید پرستی یہ بنو ہاشم کا شیوا تھا، جبکہ ہم مخالف قبیلہ جو ہے بنو امیہ، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بنیادی طور کے اوپر بتوں کے چڑھاوے اور بتوں کا کھانا اور یہ وہ ساری چیزیں تھی وہ کھاتے تھے، اور ظاہر ہے کہ متولی تھے تو اس کا جو پیسہ تھا، نذرانے ہوا کرتے تھے، وہ انہی کے پاس آتے تھے، اور یہ اس کے اوپر پل بڑھ رہے تھے۔ اسی صورت سے اور قبائل بھی تھے جنہوں نے اپنے اپنے بت بنا رکھے تھے، اور اپنے اپنے بتوں کی قسمیں کھایا کرتے تھے، اور ان کی عبادتیں ہوتی تھیں، ان کے اوپر چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ اور جب گویا کہ 24 قبیلے 24 بتوں کو پوجیں گے اور اپنے اپنے بتوں کا چڑھاوا جو ہے اور نظریں جو ہیں ان کو کھائیں گے، ان کو اگر توحید کا پیغام دیا جائے کہ نہیں یہ سب کچھ نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہی سب کچھ ہے، اور اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی دینے والا ہے، اور ان سب کا جو یہ جو بت پرستی ہے اس کو چھوڑو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنیادی طور کے اوپر ان کے مذہب یا دین پہ حملہ نہیں تھا، توحید کا پیغام بنیادی طور پہ ان کی سیاسی برتری اور ان کی معاشی برتری جو تھی اس کے اوپر حملہ تھا۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے شخص کی اور ایسے گھرانے کی، ایسے خاندان کی اس طرح سے مخالفت ہونا کہ جب تک وہ بااثر رہے اور اس کو اس طرح سے ختم نہ کرنے کی کوشش کر دی جائے، جب تک وہ جاری رہی،
اور اسی کو امید فاضلی نے کہا ہے، ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی، بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی۔ وما لینا الا البلاغ۔ اجڑا ہوا وہ گھر ہے اور زینب کفار کا لشکر ہے، کفار کا لشکر ہے اور زینب